वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ भौचाल पार्ट 19। अब दूसरी तरफ फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुल्तान इंतहाई सरकश था, मंजर आम पर था, दुनिया की निगाहों में था और ज़मींदार भी था। एक इतने बड़े ज़मींदार के बेटे, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं थे। दूसरी बात ये कि कम से कम बाप की निगाहों में वो सरखुरू थे और ज़फ़र महमूद उन्हें इस निगाह से नहीं देखता था। वो ज़मींदारी के काम भी करते थे और अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ सहूलियत मुहैया कर रखी थी, लेकिन महदूद पैमाने पर, या अगर महदूद की हद से बढ़े भी तो किसी के नज़रों में आने से गुरेज किया, और यही इनकी कामयाबी का राज था। बहरहाल इमरान महमूद को अगवा कर लिया गया था और गफूर उसे अपना चेहरा दिखाए बगैर एक ऐसी सुनसान जगह ले गया था जो सुनसान से इलाके पर थे। साई फैज़ बख्श की मिल्कियत थी। फैज़ बख्श ने यहाँ एक रेस्ट हाउस या हाउस बना रखा था और इसी में उसने अपने मुखालिफिन के एक तहखाने भी बना रखा था। उन्हें आसानी कैद कर रखा जा सकता था। दूर दूर तक चुटेल या पथरीले मैदान बिखरे हुए थे, इनमें दरख्त वगैरह भी नहीं थे। बहरहाल इमरान ने वही आँख खोली थी और हैरान था। गफूर ने उसे बड़े मखसूस अंदाज में अगवा किया था। होश आने के बाद इमरान ने उनकी तरफ देखा। गफूर अभी तक उसकी निगरानी पर मामूर था। गफूर को इमरान ने एक लम्हे के बाद पहचान लिया और शदीद सनसनी का शिकार होकर रह गया। सुनो, इधर आओ, ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने सवाल किया। साई, आपके वालिद का झगड़ा चल रहा है हमारे साई फैज़ बख्श से। उसके भाई ने जो कुछ किया है, तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया है वो तो आपको मालूम ही है। अब आपको इसके बदले यहाँ लाया गया है। साई ज़फ़र महमूद जब अपने बेटे को हमारे हवाले कर देंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। इमरान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। क्या ये मुनासिब तरीका है साई? क्या मुनासिब है, क्या नामुनासिब, ये तो मालिक ही जानते हैं। हम तो नौकर हैं, जो हुक्म मिलता है कर डालते हैं, और कुत्तों की मौत भी तुम ही मारे जाते हो। हाँ साई, आप ठीक कहते हैं, मालिकों तक बात नहीं पहुंचती। बात वही है साई कि कुत्ते तो मरने के लिए ही होते हैं। एक बात समझ लो, हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हमें नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह तुमने धोखे से मुझे बेहोश करके यहाँ तक लाने की जुर्रत की है, इसके बाद ये हक बनता है कि हम भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाए। आप बिल्कुल ठीक कहते हो साई, आपकी जगह कोई भी होगा ऐसा ही करेगा, और भला ऐसा ही और भला जिस जगह भी हो, जो भी होगा वो नुकसान उठाएगा। मगर आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि जब तक आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए, आप कोई ऐसा काम ना करें साई जो आपको नुकसान पहुंचा दे। और अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, हम है ही नौकर, नौकरों का काम तो मरना ही होता है ना साई। बहुत ज़्यादा बकवास करता है। नहीं साई, आप यकीन करो, हम आपके भी नमकवार हैं। हमें खुद अफसोस है कि ऐसा बुरा काम हमें करना पड़ा है। साई, हमें माफ़ कर दे। वक्त गुजरता रहा। इमरान को अपने इस जेल खाने में इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं। वो बड़ी परेशानी का शिकार था। सुल्तान ने जो कुछ किया था वो इसके अमल में भी था, और भाइयों ने आपस में बैठकर ये बात भी की थी कि सुल्तान का ये कदम इनके लिए नुकसानदा हो सकता है। बहरहाल इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुल्तान के बारे में अच्छी तरह जानता था कि इसका हाथ आना बहुत मुश्किल है। 2 दिन की कैद के बाद फैज़ बख्श कैद खाने में पहुंचा। फैज़ बख्श वडीरा था, मगर मजमूई तौर पर बुरा इंसान नहीं था। अलबत्ता चोटी भी जब दब जाती है तो काट लेती है। थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी फैज़ शाह और ज़फ़र महमूद के दरमियान, लेकिन वो एक संगीन शक्ल सूरत सुल्तान की वजह से इख्तियार कर गई थी, वरना ऐसी कोई सूरत भी नहीं थी। इसे गुस्सा था, और फिर हवेली का जल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तो इत्तेफाक था कि अहले ख़ानदान बाहर गए हुए थे और वो खुद भी इनके साथ था। मुलाजमीन इसलिए बाहर थे कि मालकान हवेली में मौजूद नहीं थे। लाखों रुपए का साजो सामान जलकर राख हो गया था और वो कीमती हवेली खंडर बन गई थी। ये मामूली बात नहीं थी। आसपास के गोठों को भी खबर मिल गई थी। बहुत से लोग इससे मिलने के लिए आए भी थे। ये तमाम बातें थी जिनकी वजह से भी
وہ سختی پر مجبور ہو گیا تھا۔ عمران ظفر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک دکھ بھرا احساس ابھرا تھا۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکا قیدی کی طرح سلاخوں کے پیچھے تھا، شیو بڑھا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، ظاہر ہے وڈیرے کا بیٹا تھا، ایسے برے حال میں تو رہتا نہیں تھا۔ لیکن فیض بخش کو اپنی جلی ہوئی حویلی یاد تھی۔ عمران ظفر نے اسے دیکھا اور سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ایک بے گناہ شخص کو آپ نے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے سائی فیض بخش، اور آپ پوچھتے ہو کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ صرف پیٹ بھر کر روٹی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ یا تو میں نے کوئی قصور کیا ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ قصور کسی نے کیا ہے سائی، نقصان مجھے ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں یہ بتا دو کہ سلطان ظفر کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس نے ہمارے کھلیان جلائے، ہماری حویلی جلا دی، ہماری زندگی لینے کی کوشش کی، تو سائی ہم بھی انسان ہیں، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ میرا بھائی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی تو ظاہر ہے میرے سینے میں ایک بھائی کا دل ہے۔ لیکن سائی یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ آپ کے ہاتھ آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں تھے، ویسے بھی وہ ہم سے مختلف قسم کا آدمی ہے، ہم سے اس کی زیادہ نہیں بنتی ہے۔ نہیں، پھر ہمیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہے سائی، ظفر کو تو اس بارے میں معلوم ہوگا۔ ہاں، اگر انہیں معلوم ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس سلسلے میں ان سے بات کرتے؟ کر لی تھی بات سائی، کر لی تھی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے دن انتظار کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمہیں نکال دیں گے اور تمہارے دوسرے بھائی کو لے آئیں گے۔ ہاں، اگر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ظفر محمود ہمیں بیوقوف سمجھتا رہا تو پھر صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ دیکھیں سائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے رہا کر دیں، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ میرے اپنے بہت سے کام اٹکے ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے میں کوئی حل نکل سکے۔ نہیں سائی نہیں، جب ہم نے یہ قدم اٹھا دیا ہے تو اب اسے واپس نہیں لوٹا سکتے۔ ہم نے سیدھی بات کر دی ہے سائی ظفر محمود سے کہ وہ اپنی حویلی گرا دے، کہیں اور چلے جائے یہاں سے۔ ہم ان کی حویلی کی جگہ جانوروں کا باڑہ بنائیں گے، گھوڑوں کا استبل بنائیں گے، تاکہ جب لوگ ہماری جلی ہوئی کھنڈر حویلی کو دیکھیں تو ہم سے پوچھیں گے یہ حویلی کیسے جلی؟ ہم بتائیں گے کہ انہیں کہ وہ استبل بنانے کے لیے یہ حویلی جلانی پڑی۔ یہ انتہائی کمینے پن کی بات ہے۔ تم اگر چاہو سائی فیض بخش تو اپنی حویلی کی قیمت لگا کر ہم سے وصول کر سکتے ہو، تمہاری حویلی دوبارہ تعمیر کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ ایسی درجن بھر حویلیاں ہم خود تعمیر کرا سکتے ہیں، بات اس کی نہیں ہے، بات صرف زبان کی ہوتی ہے۔ دیکھیے سائی فیض بخش، مجھے آپ کی باتوں پر غصہ آ رہا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جرم میں نے نہیں کیا ہے، ہماری اپنی ایک زندگی ہے، آنے والے وقت میں مجھے بھی ایک باعزت زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ نے ایک ناکردہ جرم میں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور یہاں قید رکھا تو پھر میری براہ راست آپ سے دشمنی ہو جائے گی۔ ہاں سائی، یہ بات ہم جانتے ہیں، ظفر محمود کے سارے بیٹوں سے ہماری دشمنی چلے گی، ایک ایک کر کے۔ ابھی تو تم اکیلے ہو، پتہ نہیں کس کس سے نمٹنا پڑے گا۔ بہت دیر تک فیض بخش اور عمران کی باتیں ہوتی رہی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ فیض بخش وہاں سے پلٹا، پھر اس نے غفورے کو دیکھا اور ہنس کر گردن ہلاتا ہوا بولا، بڑا برا کیا ہے اس لڑکے نے، اور تم لوگ بالکل ناکارہ ثابت ہوئے، اور وہ بے شک چالاک ہے، لیکن ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، کتنا تجربہ ہوگا اس کا؟ تم لوگ ایک لڑکے کو نہیں پکڑ سکتے؟ سائی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ یقین کرو، چاروں طرف ہمارے آدمی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس بچے کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے، پورا جوان ہے، کسی سرکشی پر آمادہ ہو گیا تو نقصان اٹھا جائے گا۔ سنو، اسے سمجھا دو، اسے سمجھانا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ کیا کیا جائے؟ برائی کس نے کی، نتیجہ کسے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ مگر ظفر محمود کو دیکھو، اس کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ بھائی بیٹا پیدا کیا ہے تو اس کی پرورش بھی ٹھیک سے کی ہوتی، یہ کیا بات کہ وہ دوسروں کے لیے جان کا عذاب بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے سائی، آپ فکر نہ کریں، غفورہ نے کہا، اور اس کے بعد سائی فیض بخش چلا گیا۔ غفورہ پھر سلاخوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، عمران سائی، آپ نے فیض بخش سے باتیں کی ہے، کوئی بری بات نہیں کہی ہوگی انہوں نے، اور کسی بھی طرح آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ سائی، تھوڑے دن کی بات ہے، بس کام ہو جائے گا۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فیض بخش کی باتوں سے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ فیض شاہ اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔
चुनांचे आप दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और वो इन पर गौर करने लगा था। खाना लाने वाले बाकायदगी के साथ उसे खाना और चाय वगैरह पहुंचाते थे, और यही से इमरान ने एक मंसूबा अपने जहन में बना लिया था। चुनांचे रात को जब फैज़ बख्श के आदमी खाना लेकर आए तो वो अपने मंसूबे के मुताबिक ज़मीन पर सीधा लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली थी और आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। उसने इनमें से एक ने दरवाज़ा खोला और खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने इमरान को देखा और बोला, क्या बात है साई, आपकी तबीयत तो ठीक है? इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा आदमी जो दरवाजे पर खड़ा था पूछने लगा, क्या बात है? देखो ना, बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, शायद कर्रा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरा आदमी भी हमदर्दी से अंदर घुस आया और झुककर इमरान को देखने लगा। लेकिन इसी वक्त इमरान के दोनों हाथ उठे और उनके बाल उसके हाथों में आ गए। फिर उसने इंतहाई फुर्ती से उन्हें ज़मीन पर दे मारा। दोनों के हलक से कर्बनाक चीखें निकली थी। इमरान एक तंदुरुस्त, तवाना और ताकतवर आदमी था। वो उन दोनों की गर्दनों पर दबाव डालने लगा। एक लम्हे तक तो वो लोग लेटे रहे। फिर उन्होंने संभलने की कोशिश की, मगर इमरान के खौफनाक घूंसों ने उनके हवास उनसे छीन लिए थे, और थोड़ी देर के बाद दोनों बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। इमरान फुर्ती से खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल आया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर का मंजर और माहौल कैसा है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी खौफनाक थी। बाहर कुत्ते खुले हुए थे, और ये इंतहाई खौफनाक शिकारी कुत्ते अपने शिकार के मिजाज पुरसी करना अच्छी तरह जानते थे। तहखाने की सीढ़ियाँ तय करके वो ऊपर पहुंचा। बाहर एक राहदारी थी, उसे अबूर किया और इसके बाद खुली जगह निकल आया। फार्म हाउस का वसी व अरीज अहाता दूर तक फैला हुआ था। वहाँ खूबसूरत दरख्त और पौधे भी लगाए गए थे। दरमियान में एक रोश थी। इमरान तेजी से उस रविश पर दौड़ता हुआ गेट की जानिब बढ़ा। अचानक उसे कुत्तों की गुर्राहट सुनाई दी। 4 शिकारी कुत्ते किसी इंसान की बू सूंघ रहे थे। जैसे ही उनकी आह उभरी, इमरान के कदमों की रफ्तार तेज हो गई। लकड़ी के छोटे गेट को अबूर करने में उसे ज्यादा वक्त पेश नहीं आई थी, लेकिन वो महसूस कर चुका था कि कुत्ते उसके पीछे आ रहे हैं। उसने पीछे आ रहे हैं। कुत्तों ने भी गेट से बाहर छलांगे लगाई और अपने शिकार की जानिब दौड़े। इमरान ने पीछे पलट कर देखा। 4 सियाह कद आवर कुत्ते खूंखार आंखों से उसे देखते हुए उसका पीछा कर रहे थे। इमरान ने दौड़ने में जिंदगी की बाजी लगा दी, लेकिन कुत्ते बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता थे। अभी वो फार्म हाउस के सामने फैली हुई पथरीली जमीन पर ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक कुत्तों ने उस पर छलांगे लगाई और उसे दबोच लिया। इमरान ने हत्ती मकार हाथ पाँव मारे, लेकिन कोई हथियार उसके पास नहीं था। कुत्ते खौफनाक अंदाज में उसका बदन भंभोड़ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने इमरान के गर्दन चबाकर फेंक दी। थोड़ी देर में इमरान की चीख परवास कर गई थी। इधर कैद खाने की मुहाफिज दौड़ पड़े थे। कुत्तों को खोलने के बाद वो मुतमईन हो जाया करते थे, लेकिन इस वक्त उन्हें सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो गया था। और जब वो लाठियां, कुत्तों की जंजीरें और पट्टे लेकर करीब पहुंचे तो कुत्ते इमरान को चीर फाड़ कर बराबर कर चुके थे। कुत्तों के पूरे वजूद में मुहाफिजों के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। बहरहाल पहले उन्होंने कुत्तों को काबू किया, उसके बाद सुल्तान चीथड़ों की शक्ल में उस वजूद को देखा जिसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। वो लरज रहा था और बमुश्किल तमाम उसे उठाकर अंदर ले आए। कुत्ते अभी पुरजोश थे। उन्हें कुत्ता खाने में बंद कर दिया गया था और इसके बाद गफूरे को इत्तला दी गई। थोड़ी देर के बाद गफूरा वहां पहुंच गया था। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल को देखकर उसके भी औसान खता हो गए थे। इमरान का खून डूबा हुआ बदन और गोश्त के लोथड़े बता रहे थे कि गफूरे का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन इस वाक़ये की इतला साहिब फैज़ बख्श को देना भी ज़रूरी था। इतला मिलते ही फैज़ बख्श पहुंच गया। उसने फार्म हाउस के एक मखसूस कमरे में इमरान की लाश देखी और उसकी आंखें बंद हो गई। मेरे खुदा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम ये तो कभी नहीं चाहते थे। आह, क्या इसका कोई कसूर नहीं था? साई मुहाफिज बताते हैं कि उसने 2 आदमियों को बेहोश करके यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी। कुत्ते के बच्चों, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि किसी शरीफ घर में नौकरी कर सको। तुम सब से इतनी दूर निकल जाओ कि मेरी आंखों में ना आ सको। अगर तुम में से एक की भी शक्ल मेरे सामने आई तो समझ लो यही कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा। फौरन चले जाओ यहाँ से।
गफूरे, तूने भी ख्याल नहीं किया? साई सब कुछ समझा कर गया था। लानत है तुझ पर, लानत है। फैज बख्श सर पकड़ कर बैठ गया। इमरान की मौत बेपनाह दुख थी। इमरान की मौत का बेपनाह दुख था। ये तो वाकई उसने नहीं चाहा था, बल्कि अगर सुल्तान भी उसके हाथ आ जाता तो उसकी भड़ास वो ज़रूर निकाल लेता, इसे बुरा भला कहकर, गालियाँ देकर या थप्पड़ मारकर, लेकिन ऐसा उसके साथ भी ना करता। गफूर उसके सामने था। चारों तरफ हू का आलम था। मुलाजिम जा चुके थे। अब रहा वो और गफूर। अब बोल, क्या करना चाहिए? गफूरे से खुद कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, साई, मैं क्या बताऊं? देखो, हम दुश्मनी ज़रूर करना चाहते थे, लेकिन हमारा अपना एक अंदाज था। बेशक ये भी था कि थोड़े दिन के बाद हम जफ़र महमूद को माफ़ कर देते। साई, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आपको मालूम है, मेरा भाई वहाँ काम करता है, और जिस तरह मैं आपका वफ़ादार हूँ, इसी तरह वो भी इन लोगों का वफ़ादार है। भाइयों की हैसियत से हम लोग कभी कभी आपस में बात कर लिया करते हैं। साई, ज़फ़र महमूद को बिल्कुल ये बात मालूम नहीं थी कि सुल्तान आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, और अब ज़फ़र महमूद अपने बेटे को तलाश कर रहा है। यही तो अफसोस है, उसका एक बेटा हमारी वजह से भाग गया। थोड़ा सा सख्त भी था। उसने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर फिर भी हाथ इसके बेटे का खून हो गया। हमारे हाथों उसके बेटे का खून हो गया। जिम्मेदारी तो हमारी ही थी। अब ये बताओ कि क्या करें? हम डरते नहीं हैं गफूरे। हम हर तरह के बुरे हालात के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ये बात अच्छी लगेगी कि ज़फ़र महमूद अगर हमारे मुकाबले पर आया तो उससे ये कहना पड़े, या हमें भी लड़ना पड़े कि हमने उसका बेटा मार दिया है? लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। ऐसा तो नहीं करना चाहते थे हम। साई, आप बहुत मेहरबान आदमी हो। बहुत बुरा हुआ है ये। अब तुम एक काम करो, इस बच्चे की लाश की तदफीन करो, मगर इतनी होशियारी से कि इसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी को पता ना चले। खुद कहीं जाओ, गड्ढा खोदो, यहाँ फार्म हाउस में नहीं, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि वो फार्म हाउस में लाया गया होगा। कहीं और ले जाकर इसकी तदफीन करो, और इसके बाद ये मशहूर कर दो कि ये भाग गया है यहाँ से। बड़ी चालाकी से काम करना होगा तुम्हें, ये बहुत ही चालाकी से, समझे? वो बंदे जो जख्मी हुए हैं ना, अभी तक उन्हें नहीं मालूम कि क्या हो गया है। बाकी इन लोगों के जो यहाँ मौजूद थे, अगर निकल नहीं गए हैं तो कम से कम साल भर के लिए कैदी बता दो, ताकि उनकी जबानें बाहर ना खुल सके। समझ रहे हो ना तुम? यही जाहिर करना है कि ये लड़का यहाँ से फरार हो गया और कहीं रूपोश हो गया है। इन लोगों को भी कम से कम तसल्ली रहेगी कि ये जिंदा लोग हैं। ये जिंदा तो है। जाओ, मैं गम में डूब गया हूँ। बहुत दुख हुआ है मुझे इसकी मौत का। गफूरा, ये काम कर लोगे या कोई परेशानी होगी तुम्हें? नहीं साई, आप बिल्कुल इत्मीनान रखो, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, गफूरे ने कहा। तमाम मराहिल से गुजरने के बाद गफूरे ने साई फैज बख्श को इतला दी कि काम हो गया है। अब तुम एक काम करो गफूरे, खुद इधर चले जाओ, और एक बात मैं तुमसे कहूँ कि ये बात अपने भाई शकूरे को भी नहीं बताना। यही तुम्हारी वफादारी का तकाजा होगा। नहीं साई, आप इत्मीनान रखिए, ये बात मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर उसने कहा, उसने किसी जोर के बजाय शकूरे को ही अपना राजदार बनाया था। उसने शकूरे से कहा, क्या इमरान घर वापस पहुंच गया? क्या मतलब? उसे रिहा कर दिया तुम लोगों ने? मेरा मतलब है साई फैज बख्श ने। रिहा नहीं किया, 2 बंदों को जख्मी करके भाग निकला है वो। क्या वाकई? हाँ, यहाँ नहीं पहुंचा? मैं यही मालूम करना चाहता था। नहीं, यहाँ नहीं पहुंचा। साई फैज बख्श ने पैगाम भेजा है ज़फ़र महमूद के लिए, मिल लो उनसे, शकूरे ने कहा, और वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर ज़फ़र महमूद के पास पहुंच गया। उसने अपने तेवर बदल लिए थे। साई, हम आपके गुलाम हैं, नौकर हैं, आप बड़े लोग हैं। हमसे जो कुछ कहा जाता है हम वही करते हैं। हाथ जोड़कर आपके पास आए हैं, हमें अपने आप से अलग ना समझे। साई फैज बख्श ने पैगाम भेजा है आपके लिए। अब क्या पैगाम है? ज़फ़र महमूद ने कहा। साई, इमरान ज़फ़र 2 बंदों को ज़ख्मी करके वहाँ से निकल गया है। नुकसान पर नुकसान हो रहा है साई फैज बख्श का।
سائی آپ نے اس سلسلے میں مدد کرنی ہے۔ عمران ظفر کو سائی فیض بخش مانگتے ہیں، اگر وہ یہاں آئے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ بات بڑے لوگوں کے درمیان ہی ہوگی، لیکن ہم اطلاع دے دیں گے کہ سائی عمران محمود یہاں آ گئے ہیں۔ ظفر محمود کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کے آثار نظر آئے۔ اس نے کہا، فرار ہو گیا ہے وہ؟ اور پھر ظفر محمود نے ایک زبردست قہقہہ لگایا، وہ یہاں نہیں آیا، اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہاں نہ آئے، لیکن سائی فیض بخش سے کہہ دینا کہ ہوش کی دوا کرے۔ اگر میرے بیٹے اس کے خلاف برائی کرنے پر آمادہ ہو گئے تو میں انہیں نہیں روک سکوں گا۔ حالانکہ قصور میرا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ میرے بیٹے ہیں، مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ سائی فیض بخش سے کہو کہ ابھی تک ہمارے درمیان خون کی دشمنی نہیں ہوئی، کسی نے کسی کا خون نہیں کیا ہے، اس لیے اس بات کو خونریز تصادم تک نہ جانے دو، کیا سمجھے؟ میرا یہ پیغام دے دینا، اور سائی فیض بخش سے یہ بھی کہہ دینا کہ اب میرے کسی بیٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جوابی گولی سے دیا جائے گا۔ جو حکم سائی غفورے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے کہا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ لیکن ظفر محمود کے چہرے پر خوشی و غم دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے اس نے کہا، جمیلہ، عمران ان کے چنگل سے نکل آیا ہے، سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بیٹے زندہ تو ہیں، حالات نارمل ہو جائیں گے تو یہاں آ جائیں گے۔ سائی فیض بخش کو بہرحال میں اس بات کے لیے آمادہ کر ہی لوں گا کہ وہ غصہ تھوک دے اور اپنا گھر وصول کر لے ہم سے۔ ہم ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ظفر محمود کی بیوی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کے لیے دعا کی، یا اللہ، بڑی محنت سے پروان چڑھایا ہے ہم نے انہیں، ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالنا، حالات ٹھیک ہو جائے یہی خوشی کی بات ہے کہ وہ دونوں سائی فیض بخش کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس نے یہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے، لیکن بدنصیب عورت کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل پر ایک گہرا داغ نقش ہو چکا ہے۔ دوسری طرف آخر کار قافلہ شہری آبادی میں داخل ہو گیا، اور یہاں داخل ہوتے ہی قافلے کے سالار نے سلطان کو یہاں اتر جانے کو کہا۔ سلطان کے دل میں عجیب و غریب خیالات تھے، کھوئے ہوئے انداز میں وہ نیچے اتر گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ سالار نے اس کے ہمسفر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بہرحال اونٹ وہاں سے چلے گئے۔ سامنے ہی ایک ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ کچھ ایسی ذہنی تھکن سوار تھی سلطان پر کہ اس کے قدم اس مکان کی جانب اٹھ گئے۔ اس نے سوچا کہ مکان کے مکین سے تھوڑے سے آرام کے لیے درخواست کرے گا اور پھر ذہنی طور پر سکون کر کے پھر یہاں سے آگے بڑھے گا۔ اس نے اس چھوٹے سے مکان کے بارے میں اس مکان کے دروازے کی بیل بجائی، اندر قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھل گیا۔ سلطان نے نہایت ہی عزت سے گردن جھکا کر کہا، جناب والا، آپ اس بات پر ہنسیں گے تو صحیح کہ میں اپنے آپ کو فقیر نہیں کہہ کر بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک تھکا ہوا مسافر ہوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں پناہ دے دیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اندر تشریف لے آئیے، اس شخص نے کہا، اور سلطان کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی۔ یہ آواز اسے شناسا محسوس ہوئی، اور پھر جب اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کے سارے وجود میں سنسناہٹ پھیل گئی، ایک عجیب سی تھر تھری اس کے وجود میں نمودار ہوئی۔ یہ شخص پروفیسر سومن تھا، جس سے وہ نہ جانے کیسی کیسی خواریوں کا شکار ہوا تھا۔ پروفیسر سومن نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئیے، اور سلطان کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ پروفیسر سومن نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ ایک کمرے میں ایک آرام دہ بستر لگا ہوا تھا، سامنے ہی غسل خانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی ہے، وہ غسل خانہ ہے اور یہ بستر، اگر آپ آرام کر لیجیے اور مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا کروں۔ سلطان اپنی کمزور شخصیت میں مصروف تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، پروفیسر سومن، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ اعتراف کریں گے کہ اس صرف آپ کی ذات ہے؟ ہاں، لیکن اس وقت تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، اپنے آپ کو پرسکون کر لے، بعد میں جب اپنے آپ کو اس قابل پاؤ کہ مجھ سے بات کر سکو تو بات کرنا، ان میں بھی بات تمہارے مفاد کے خلاف نہیں ہوگی۔ سلطان نے سوچا کہ اب یہاں آ تو گیا ہی ہے، پروفیسر سومن سے بھی بات ہو جائے۔ چنانچہ اس نے گردن خم کر کے کہا، ٹھیک ہے، بھلا اب کسی تھکن کا
کیا خیال؟ آپ مل گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو میری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے۔ میں تیار ہوں، تم ایسا کرو، غسل کر لو، اس کے بعد آرام سے انتظار کرو، تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ غسل سے طبیعت بے حد فرحت انگیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنا پرانا لباس پہنے ہوئے تھا۔ کافی کی سوندھی سوندھی خوشبو فضا میں اٹھ رہی تھی۔ ایک ٹرالی میں عمدہ قسم کی سینڈوچز، بسکٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور اس میں چائے کے برتن بھی موجود تھے۔ اسے باہر سے پروفیسر سومن نے پیالیوں میں کافی انڈیلنا شروع کر دی تھی۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا، میں ایک ہپنوٹسٹ ہوں۔ اپنی زندگی میں لاتعداد تجربات کرتا رہا ہوں۔ ایک طویل حسین ترین تجربات میں گزارنے کے بعد جب وقت نے مجھے احساس دلایا کہ میں زوال میں ہوں، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنا فن کسی کو دے دوں۔ ایک ایسے شاگرد کی تلاش میں تھا جو میرے اس فن کو سنبھالے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے اس نگاہ سے دیکھا، پر ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک شخص اور ایک طاقتور ذہن مجھے تمہارے اندر نظر آیا۔ میں براہ راست یہ سفر ایک عام سی بات ہے، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں تم پر تجربات کروں اور یہ دیکھوں کہ تم شاگردی کے قابل ہو یا نہیں۔ میرے دوست، میں نے تمہیں ہر طرح سے مکمل پایا۔ میں نے تمہارے ذہن کو مختلف الجھنوں کا شکار کیا، اس کے تخلیقات حسین ترین عورتوں کی شکل میں تمہارے پاس پہنچے، لیکن تم نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر ان میں سے کسی کو اپنی ہوس کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہا، ورنہ عموماً کسی حسین عورت کی صورت کے حصول کا تصور یہی شکل رکھتا ہے کہ اس پر قابو پا لیا جائے اور اپنی ضرورتوں کی بات حاصل کر لی جائے۔ تم ایسے نہیں تھے۔ ایک عظیم ہپنوٹسٹ کو تمہاری جیسی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ یوں سمجھ لو کہ تم مسلسل میرے ہی راستوں پر سفر کر رہے ہو، اس وقت میری طلب پر یہاں موجود ہو۔ سلطان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اچانک اس کے اندر ایک دلچسپی ابھر آئی۔ وہ خود کو عظیم سمجھتا تھا اور عظیم بننا چاہتا تھا، اور بھلا اس سے بہتر موقع اس سے اور کہاں مل سکتا تھا؟ چنانچہ ایک دم اس کا رویہ نرم ہو گیا اور اس نے کہا، حقیقت یہ ہے پروفیسر سومن کہ آپ کے لیے میرے دل میں اختلاف تھا، لیکن جو معاملات آپ نے کیے ہیں ان کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری تقدیر تھی جو مجھے آپ کے ذریعے یہاں لے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خوشی سے میری شاگردی قبول کرتے ہو؟ جی۔ ویسے ہپنوٹزم کے بارے میں آپ سے کچھ تفصیلات بتائیں گے؟ ہاں، اب جب کہ تم اس پر آمادہ ہو گئے ہو تو میں تمہیں اس بارے میں ضرور بتانا پسند کروں گا۔ میں واقعی دلچسپی سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ خون جگر اگر پتھر میں بھی ڈالا جائے تو پتھر بھی جاگنے لگتا ہے، اور یہ بات تو تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ ایک عظیم طاقت ہے۔ ہپنوٹزم ایک ایسا فن ہے جس سے انسان کی توجہ کو صرف ایک طرف لگا کر ایسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے جو ایک مراقبہ ہوتی ہے، اور ہپنوٹزم کا معمول اسی ذہنی یکسوئی کی وجہ سے اپنے عامل کے ہر حکم کو کر سکتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بے شمار افراد کا نام لے سکتے ہیں جس سے بہت سی وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم جے لوئی آرٹن کی لکھی ہوئی کتاب کے نظریے کے مطابق بات کریں تو ہپنوٹزم اس آرٹ اور سائنس کا نام ہے جو توجہ کی صحیح ٹریننگ کر کے اسے صحیح استعمال قابل بناتی ہے۔ ہپنوٹزم کے علمی حصے کو سائنس اور عملی حصے کو آرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بات الیگزینڈر کینن کہتا ہے، ہم ہپنوٹزم کے ذریعے معمول میں پاگل پن اور وہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایس جے وان پیلٹ کہتا ہے کہ ہپنوٹزم ایک ایسی سائنس ہے جسے ہم اعلیٰ ذہنی یکسوئی پیدا کر سکتے ہیں۔ ویسے ہپنوٹزم کا لفظ نیند سے نکلا ہے۔ ہپنوٹزم کا مطلب ہے نیند، مگر ہپنوٹزم کو نیند نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نیند میں کوئی بات سنائی نہیں دیتی۔ اگر سوتے ہوئے شخص سے بات کرنا چاہتے ہو تو وہ نہیں سن سکے گا، چاہے بات کرنے والا اسے قریب ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ میں اس کی تمام تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہپنوٹزم کی تاریخ بہت وسیع ہے۔ کوئی ایک شخص اسے اپنے نام سے منسوب نہیں کر سکتا۔ مختلف لوگوں کے مختلف طرح کے دعوے کیے،
لیکن یہ دعوے بے مقصد ہے اور ہپنوٹزم یا مسمرزم ایک بہت ہی عام چیز ہے، بشرط یہ کہ اسے اپنے طریقے سے حاصل کر لیا جائے۔ اپنے آپ سے منسوب کرنے والوں میں مسمرز سب سے بڑی روایتی کیفیت رکھتا ہے، اور ہپنوٹزم کو مسمرزم کا نام دے کر اسے اپنی جانب منتقل کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ہپنوٹزم مسمرزم بہت قدیم چیز ہے، اگر تاریخ کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہپنوٹزم مسمرزم کی تاریخ اس زمانے میں بھی تھی جسے ہم جہالت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہل اور سوشل اقوام، خالدیہ قبائل، قصبیہ اور عبرانی قوم مسمرزم سے علاج کیا کرتی تھی۔ پہلے جڑی بوٹیوں سے علاج کے ساتھ ساتھ لوگ مسمرزم کے عالموں سے بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ اس کو قدیم کتابوں سے ملتا ہے۔ مصر میں بھی مسمرزم کا رواج تھا، چنانچہ ایک مورخ سلیواس ہے کہ بعض لوگ مریضوں کو چھونے یا پھونک مارنے سے صحت مند کر دیتے ہیں۔ حکیم ہوتے ہیں جو یونان کے حکیم ہیں، اسے خفیہ علاج کہتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ یونان کے اکثر حکیم مریض کے اس حصے کو جس میں درد ہوتا تھا ہاتھوں سے ملتے تھے، جس سے درد دور ہو جاتا تھا۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے جس کی تاریخ نہ جانے کہاں سے کہاں ملتی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ مسمرزم یا ہپنوٹائزم پر بے شمار تجربات ہوئے اور صورتحال وہیں تک پہنچی کہ انسانی دماغ کے بارے میں معلومات حاصل کر لو، کیونکہ انسانی جسم کو کنٹرول کرنے والا حصہ سر میں ہی واقع ہوتا ہے۔ دماغ کے کچھ اعضاء مفلوج ہو جائے تو دیوانگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر دماغ زیادہ طاقتور ہو تو وہ اپنی دماغی قوت کو تیز کرتے ہیں۔ اور یہ بات تو دنیا کا ہر شخص جانتا ہے کہ خیال کی رفتار کی روشنی اور آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور خیال حواس خمسہ سے وجود میں آتا ہے۔ تم نے کوئی چیز دیکھی، وہ شے تمہیں خوبصورت لگی اور تم اس میں کھو گئے۔ خیال کیسے پیدا ہوا؟ ظاہر ہے آنکھوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور اسے خیال کی جانب منتقل کر دیا۔ جس طرح ایک محجز عدسے سے شعاعیں گزرتی ہے اور پھر اکٹھی ہو کر ایک جگہ پڑتی ہے تو وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ انسان کے ذہن سے ہر وقت لہریں نکلتی رہتی ہے۔ جس انسان کا ذہن زیادہ طاقتور ہوگا اس کے خیالات کی رو بھی طاقتور ہوگی، اور وہ جس چیز کا خیال کرے گا اس کی شبیہ فوراً اس سے خارج ہونے والی لہریں جس چیز پر پڑے گی اسے متاثر کر لے گی۔ تو ہپنوٹزم کی ابتدائی شکل ہے، تم کسی کو بھی سجیشن دے کر اسے اپنی مرضی کا عمل کرنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری حکمت کہی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے تم بہت کام لے سکتے ہو۔ اب اگر تم ذہنی طور پر اس قدر طاقتور نہ ہوتے تو یقین کرو صرف معمول ہوتے، جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا، لیکن تم اپنی دانش سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تم سے سمجھوتا اور بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان کے ذہن میں تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ قوت حاصل کر لی جائے تو پھر اس کی عظمت میں کوئی مضائقہ نہیں رہے گا، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس نے عاجزی سے کہا، حقیقت یہ ہے پروفیسر سومن کہ اس سے پہلے جو حالات میرے علم میں آئے میں اس سے بدظن ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری تقدیر مجھے آپ تک لے آئی ہے، اور یقیناً میری تقدیر نے مجھے سہارا دیا ہے۔ تو یہ گھر تمہارے لیے حاضر ہے، یہاں میں تمہیں اپنے سارے عمل کی مشق کراؤں گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر سومن، میں حاضر ہوں۔ ہپنوٹزم کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ آنکھوں کو یکسوئی کی قوت دینے کے لیے شمع بینی کا عمل اس کا ابتدائی حصہ تھا۔ رات کی تاریکی میں شمع روشن کر کے اس پر نگاہیں جمائے رکھنا۔ نہ جانے کتنے دن تک آنکھوں کو یہ قوت دی گئی اور اس طرح دماغ کی صلاحیتیں بڑھنے لگیں۔ پھر شمع سے بات سورج تک پہنچ گئی اور تیز روشن سورج کی چمک کو اپنی آنکھوں میں جذب کرنے کا عمل بے شمار دنوں تک جاری رہا۔ پروفیسر سومن اس کا استاد تھا اور اسے مختلف طریقوں سے بینی ہپنوٹزم کے عمل سے آگاہ کر رہا تھا۔ بوڑھے پروفیسر نے بھی اپنے تمام معلومات ترک کر دیے تھے۔ بات اصل میں وہی آ جاتی ہے کہ تقدیر نہ جانے کس طرح انسانی زندگی اس کے متعین کردہ راستوں پر چلا کر اس جگہ تک لاتی ہے جہاں سے واقعات بنتے ہیں۔ پروفیسر سومن کی اس سے صرف اتنی ہی دلچسپی تھی کہ وہ اسے اپنا علم دے دے۔ اب یہ تو بات
وہی جانتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا۔ پھر جب پہلا تجربہ پروفیسر سومن کی ہدایت پر کیا گیا تو پروفیسر سومن نے خوش ہو کر اسے مبارکباد دی۔ بس اس کے بعد سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو علم ایک سمندر ہے اور سمندر کو دماغ میں بند کرنا بھلا ممکن ہی کیسے ہے۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہو گیا ہے اسے استعمال کرو۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنا ایک ہونہار شاگرد چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب تمہیں آخری عمل کرنا ہے جو میری اولین خواہش ہے۔ اور اس کے بعد پروفیسر سومن نے جس عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا جس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا، اس نے کہا۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ پروفیسر سومن نے آخر سلطان سے کیا خواہش کی اور کیا سلطان وہ خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ کیا سلطان بھی ایک اچھا ہپنوٹزم ثابت ہو پائے گا؟ اور یہ ساری کہانی آخر سلطان آصف کو کیوں سنا رہا ہے؟ آخر وہ آصف سے کیا چاہتا ہے اور آصف اس سے کس طرح کی مدد کرے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔